بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وأن نجعلهم أئمة وأن نجعلهم الوارثين. بآواز بلند صلوات. ارباب ایمان، اس خالق لم یزل ولا یزال کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا. اگر ہم مومن نہ بن سکے تو پھر قرآن مجید کا یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہاں ساتھ ہی فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. جہاں وہ انسان کی انسانی تخلیق پر احسن تقویم ہونے کا اعلان کرتا ہے اور گویا نازاں ہے کہ میں نے انسان کو سب سے احسن تقویم عطا فرمائی ہے، یا بالفاظ دیگر جتنا بہترین انسان کو بنانا چاہیے تھا اتنا بہترین میں خالق نے انسان کو بنایا ہے. احسن تقویم کے الفاظ سے یہ اشارہ بلکہ یہ صراحت خود بخود واضح ہے کہ اس سے بہتر اور تخلیق نہ ہو سکتی تھی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ انسان کو کچھ نہیں سمجھتے وہ خود کچھ نہیں ہے، اور جو اللہ کی بہترین مخلوق اور افضل ترین مخلوق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو انسان ماننے سے گریز کرتے ہیں، نہ انہیں
انسان کا پتہ ہے نہ ان پاک ہستیوں کا پتہ ہے. اس لیے احسن تقویم پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت زیادہ روشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ انسانوں نے خود انسان کو فقط عیوب ہی کا مجموعہ سمجھا ہے، فقط کمزوریوں کا ہی ایک پلندہ سمجھا ہے. لیکن حق یہ ہے کہ انسان اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اسفل سافلین کی طرف گرے، پیدا تو اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ علیین کا سفر کرے. لیکن یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے، یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے کہ وہ اسفل سافلین کی طرف گرتا ہے. اور جب وہ اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے تو شکل میں وہ انسان ہوتا ہے، حقیقت میں وہ حیوان سے بھی بدتر ہو چکا ہوتا ہے. اور اس لیے قرآن مجید نے وہاں یہ بھی فرما دیا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. واضح ہے کہ آپ کی محفل تعلیم یافتہ افراد کی محفل ہے، مجھے زیادہ ترجمے پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے روشن ہیں. اور یہی انسان ہے کہ جب یہ اسفل سافلین کی اتھا گہرائیوں میں گرتا ہے تو قرآن یہ بھی کہنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہے کہ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یحرس. تو معلوم ہوا قرآن بھی کسی کو کتے کی مثال کہہ دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہ جن سے بہتر اور کوئی حقیقت بین نگاہیں نہیں رکھتا، وہ بھی میدان خندق میں ایک خبیث کو مل لحاظ الکلب کے الفاظ سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذات کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں انسان ہونے کے بعد مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، کہ یہ مومن ہونا ہی ہمیں اسفل سافلین ہونے سے بچاتا ہے اور اعلیٰ علیین کی طرف سفر کرنے کے لائق بناتا ہے. لیکن ایمان کیا ہے؟ کیا فقط علم کا نام ایمان ہے یا ایمان علم سے بھی کوئی بالاتر حقیقت ہے؟ چونکہ میرے موضوع میں منتظرین امام برحق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ علم و یقین اور عمل کے تذکرے کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اس لیے میں توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے ماحول میں بسا اوقات لفظ علم پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور یقیناً علم نور ہے اور اس میں شک نہیں ہے، جب جہالت کے مقابلے میں آتا ہے تو نور ہوتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا علم حتماً ایمان ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ علم کا ایک شخص پہاڑ ہوتا ہے لیکن بن شیطان جاتا ہے. بظاہر تو مجھے یہ کہنے میں آپ کی توجہ مطلوب ہے، یہ کہنا حرج نہیں ہونا چاہیے کہ یہ علم تھا ایک قسم کا جس نے ابلیس کو اپنے رب کریم کے ساتھ مناظرہ کروایا، کہ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا خیال ہے اس نے اپنے طور پر کوئی علمی دلیل دی یا نہ دی، اور کہا یا نہیں کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
بالفاظ دیگر میں یہ سمجھتا ہوں، اگر یوں بدل دوں کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے پیدا کیا ہے۔ بات تو بظاہر علمی نظر آتی ہے، ایک دلیل ہے کہ جو اپنے طور پر وہ دے رہا ہے، لیکن یہ کیا حقیقتاً وہی علم ہے جو انسان کو نجات بخشتا ہے اور اعلیٰ علیین کی طرف لے جاتا ہے، یا یہ کوئی جہالت ہے جس کا نام علم رکھ دیا گیا ہے اور نتیجتاً وہ ایمان سے دور لے جا رہا ہے اور وہ ایمان کے قریب نہیں لے آ رہا۔ اور اسی طرح کیا یہ احادیث میں موجود نہیں ہے کہ جب روز محشر صف لگے گی تو جہاں پہلی صف میں جنتیوں کی پہلی صف میں انبیاء و مرسلین ہوں گے، اولیاء و ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، تو وہاں ان کے ساتھ دوسری صف میں علماء ہوں گے جن کو علماء صالحین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جہنمیوں کی جب صفیں لگیں گی تو ان میں پہلی صف میں جہاں فرعون و نمرود و یزید جیسے لوگ ہوں گے تو وہاں ان کے ساتھ جو دوسری صف جہنمیوں کی لگے گی ان میں بھی علماء ہوں گے کہ جن کو علماء سو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس کیا علماء سو کے پاس علم ہے یا نہیں؟ علماء صالحین کے پاس بھی علم ہے اور علماء سو کے پاس بھی علم ہے۔ اس وقت آیا ہماری زمین پر بسنے والے لوگ علمی ترقی حاصل کر چکے ہیں یا نہیں؟ اور کیا علمی درسگاہیں، علمی تربیت گاہیں کہ جن کی پہچان ہی علم ہے، جو ایک جاہل کو عالم بناتی ہیں، آیا ان تمام علم رکھنے والے افراد کی تعداد مؤمن ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یونیورسٹی علم کا مرکز نہیں ہوتی؟ فارسی میں تو اس کا ترجمہ ہی دانشگاہ کرتے ہیں، اور جامعۃ العلوم ہوتا ہے ہر یونیورسٹی، اور تمام علوم وہاں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے اس محفل میں جتنی کثرت موجود ہے وہ یقیناً یونیورسٹی کے علوم کے سند یافتہ افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آپ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ وہاں علم ہی ہوتا ہے، پڑھانے والا بھی ایک عالم ہوتا ہے، پڑھنے والے بھی طالب علم ہوتے ہیں، اور علمی سندیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میٹرک سے لے کے ایم اے تک اور ایم اے سے لے کے پی ایچ ڈی تک اور اس سے بالا تر اسناد یہ علم کی سندیں نہیں ہیں، یہ علم کی سندیں ہیں، لیکن کیا یہ علم ایمان لایا ہے؟ کیا یہ علم ایمان کے ساتھ جمع ہوا ہے؟ تو شاید کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے علم ہو لیکن ایمان نہ ہو، علم ہو لیکن ایمان نہ ہو۔ بس ہمیں اپنی نشستوں میں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اگر تربیت دیں تو تنہا علم کی تربیت دیں یا ایسے علم کی جو ایمان تک پہنچاتا ہے، اور ایسے علم کی کوشش کریں کہ جو فقط معلومات کا ذخیرہ نہ ہو، جو ذہن میں فقط معلومات کی کثرت پیدا نہ کرے بلکہ ایمان بھی پیدا کرے، اور وہی وہ ایمان ہے جسے شاید میرے موضوع میں لفظ یقین سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے علم اور یقین، ایسا یقین کہ جو فقط لفظی یقین نہ ہو بلکہ حقیقی یقین ہو۔ اور شاید قرآن مجید میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، علم کا بھی تذکرہ ہے لیکن ایمان کا تذکرہ زیادہ کیا گیا ہے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص آئیو کے اس کنونشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جہاں آپ سب لوگوں کا امتحان آپس میں ایک دوسروں کا علم کا امتحان ہوتا ہے، وہاں کیا ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ جن کو اپنا ممبر بناتے ہیں، جن کو اپنے عہدوں پر لے جاتے ہیں، جن لوگوں کو اپنا اعلیٰ مقام دیتے ہیں، کیا فقط وہاں
علمی ڈگریوں میں بالاتر حیثیت، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا ایمان کی بلندیوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اور یہ فرق کہ جو علم اور ایمان کے درمیان ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو اس کا سادہ سا جو حل ہے اور جو اس کا سادہ سا ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ علم کے ساتھ عمل دیکھیں گے تو ایمان نظر آئے گا۔ من صدق فعلہ قولہ، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے وہ مؤمن ہوتا ہے، اور جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق نہ کرے بے شک آپ اسے عالم تو سمجھ سکتے ہیں لیکن مؤمن نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر آپ پوری تاریخ اسلام میں نظر ڈالیں تو شاید علم سے بے بہرا، معلومات نہ رکھنے والے جاہلوں نے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بے ایمان لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت بھی اسلام کو جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمان معاشرے کو جو لوگ کمزور کر رہے ہیں، ان میں بھی بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جاہل محض نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، عالم ہے، لیکن ان کا علم ایمان کے ساتھ کمبائنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو فرقے تشکیل دیتے ہیں، جو فرقوں کی ترویج کرتے ہیں، جو فرقہ پردازی کو پختہ کرتے ہیں، جو فرقوں پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں، آیا وہ جاہل محض تھے ہر فرقے کا سربراہ یا ہر فرقے کو پیدا کرنے والا اور ہر فرقے کی داغ بیل ڈالنے والا؟ آیا تنہا محض وہ جاہل تھے یا علم تو ان کے پاس موجود تھا لیکن ان کے پاس ایمان موجود نہیں؟ تو کتابیں فقط پڑھا چھوڑنا اور اس کا امتحان لے لینا، اتنے نمبر لیے فرسٹ یہ ہوا، سیکنڈ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ٹھیک ہے، اس سے اشکال نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کتابیں نہیں پڑھانا چاہیے یا علم کی ترویج نہیں کرنا چاہیے، میں بات فقط یہی توجہ طلب اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جائزہ لیں، جتنا علم ہم نے اسے دیا ہے کیا اس نے اتنا ایمان بھی دکھایا ہے یا نہیں دکھایا؟ اور اس کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں اس کے قول و فعل کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ منتظرین حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کیا فقط انہی کو ہم سچے منتظرین کہیں جو فقط یہ جانتے ہیں کہ ہمارے امام غائب موجود ہیں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ ایک منجی بشریت کا آنا، ایک ظلم و جور کی بیخکنی کرنے والی ہستی کی تشریف آوری، ایک عدل و قسط کو قائم کرنے والی ہستی کی آمد، یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس سے مسلمان تو مسلمان، اکثر کفار بھی منکر نہیں ہے۔ تعبیر اپنی اپنی ہے، اپنے اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات۔ یہودی، عیسائی وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا آنے والا آئے گا کہ جس نے آ کر زمین میں ایسا انقلاب لانا ہے کہ ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا قائم کر دے گا۔ مسلمانوں کا کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو اس بات کا منکر ہو، حتیٰ کہ جنہیں ہم اس وقت آل محمد کے مشن کا سب سے مخالف تصور کرتے ہیں اور ہیں، یعنی بالفاظ دیگر جن لوگوں نے مزارات مقدس جنت البقیع کو
مذہبی طور پر شہید کرنا اپنا فریضہ سمجھا ہے. فقط شہید نہیں کیا بلکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ شہید کرنا لازم ہے. جن کے خیال میں مزارات مقدسہ مرکز شرک ہے، جو یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شرک کا آغاز قبر کو پختہ بنانے سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے جو جنت البقیع کا حال کیا ہے یہ فقط سیاست نہیں بلکہ اس میں ان کا مذہب بھی کار فرما ہے، اور وہ مذہبی طور پر اپنے نظریات کی سمجھتے ہیں. ان کی کتابیں بھی موجود ہیں جس میں وہ پوری تاکید کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ یہ مانیں، احادیث متواترہ کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ مہدی نے آنا ہے. صلوات اللہ. مہدی برحق کی آمد قسط و عدل کو قائم کرنے والی ہستی کی تشریف آوری، ظلم و جور کی بے کنی اور فسق و فجور کا خاتمہ کرنے والی ہستی کی آمد، اس سے وہابی مکتب بھی منکر نہیں ہے. اور باقی سارے تو پہلے ہی آپ کے سامنے. تھوڑی تفصیلات میں فرق ہے، باقی تو سارے اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ تسلیم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید میں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات تو نہیں کی گئی، اشارتاً اور وعدوں کے انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم مستضعفین فی الارض کو زمین میں ائمہ فی الارض بنائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. یہ وعدے تو اللہ نے قرآن مجید میں کی ہیں کہ بالآخر میرا دین غالب آئے گا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ بہت باتیں قرآن نے کی ہیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دین حق کیسے غالب آئے گا؟ اللہ کا پسندیدہ دین، اس کو تمکین فی الارض کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی تفصیلات واضح ہے کہ قرآن نے بیان نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فقط قرآن 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 کی رٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ، اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو مہدی برحق کے وجود میں بھی شک کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن جو حدیث پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل میں علم بھی ہے اور یقین بھی ہے. اور یہ احادیث متواترہ ہیں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو یقینی بنایا ہے. میں یہ تھوڑی سی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ علمی ماحول ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اگر تنہا آپ قرآن کی آیات لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے ذیل میں بیان کرتا رسول اکرم کی حدیث اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور دیگر وہ ارشادات جو گزشتہ انبیاء اور رسول سے آئے ہیں، ان سب باتوں کو ایک طرف کر دیں، بالفاظ دیگر آپ روایات و احادیث کے مجموعے کو ایک طرف پھینک دیں اور فقط قرآن میں دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ کی رٹ لگائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس منجی بشریت کی آمد پر اشارہ تو قرآن میں پائیں گے، صراحت نہیں پائیں گے. اشارہ تو پائیں گے کہ ایسا ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، کون ہوگا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ شخصیت کون ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ ایک شخص نے کرنا ہے یا ایک نظام نے کرنا ہے، کیسے ہونا ہے. یہ تفصیلات ہمیں کون بیان کرتا ہے؟ سید الرسل بیان کرتے ہیں یا ان کے علم کے سچے وارث بیان کرتے ہیں. اور اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کا بھی علاج کیجیے جو احادیث کے منکر ہو کر تنہا قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، وہ بھی دین کو دھوکہ دینے کا ایک پروگرام بناتے ہیں. اور یہ آغاز ہوا تھا حسبنا کتاب اللہ سے. حسبنا کتاب اللہ والے نے
اپنی خود غرضی اور مفاد پرستی کے تحت وہاں تو حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا تھا، لیکن ابھی حسبنا کتاب اللہ کی آواز ختم نہ ہوئی تھی کہ زہرا بطول نے اپنا کیس پیش کر کے اسے مجبور کر دیا تھا کہ اب حسبنا کتاب اللہ کا وعدہ واپس لے، اور پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما تركناه صدقہ۔ اب وہ حدیث کو پیش کر رہے ہیں، اور بی بی پاک یہ جواب میں کہہ رہی تھی اترث ابا ولا ابھی، تو اپنے باپ کا وارث ہو، میں اپنے باپ کی وارث نہ ہوں، جس کی وارث میں ہوں اس نے تجھے بتایا ہے، مجھے نہیں بتایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ ایک مقصد تھا، ایک چال تھی کہ جس چال کو آج بھی اس مغز کے لوگ پھر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بطول عذرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکتب کے سچے وارث ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ جس طرح خود بی بی کائنات نے اس شخص کے اس نعرے کو خاک میں ملا دیا تھا، ہم بھی اس بی بی طاہرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس نعرے کو خاک میں ملائیں، اور یہ کہیں کہ احادیث بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنا کہ قرآن مجید اہم ہے۔ احادیث پیغمبر، احادیث آل پیغمبر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن رسول اکرم سے ہٹ کے نازل نہیں کیا؟ کیا رب قدیر اس بات پر قادر نہ تھا کہ وہ اپنا کلام رسول اکرم سے ہٹ کر کسی اور معجزانہ انداز سے نازل کرے؟ کیا وہ اس بات پہ قادر نہ تھا کہ ایک ایسی چیز پر قرآن لکھا ہوا نورانی شکل میں خانہ کعبہ کی چھت پہ آ جائے کہ جس کو نہ دھوپ کوئی تکلیف دے، نہ بارش کوئی تکلیف دے، نہ زمانے کا گزرنا اسے کوئی زحمت پہنچائے، اور وہ ایک نورانی معجزے کی شکل میں خرق عادت چیز پر لکھا ہوا خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہو، اور 14 لاکھ سال بھی گزر جائیں اس کا بال بھی کا نہ ہو، اور جو جائے دیکھے اور کہے کہ یہ تو سیدھا سادہ معجزہ ہے۔ اور اگر اللہ وہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات آیات بینات کے طور پر برقرار رکھ سکتا ہے اور فرما سکتا ہے کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم، تو کیا وہ اس قسم کا ایک معجزہ قرآنی بھی نہیں کر سکتا تھا؟ جو مانتے ہیں کہ آپ کا رب اس پر قادر ہے وہ ایک سلوات پڑھیں۔ تو فقط چند جملے توجہ کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ قرآن مجید کو کسی اور طریقے سے جو ظاہر بظاہر معجزہ ہوتا اور اسے کوئی انکار کرنے کی کسی کو ضرورت اس کے بارے میں نہ ہو سکتی، اللہ اس پر قادر تھا، لیکن اس نے طریقہ کار کیا اختیار کیا اپنے کلام کو نازل کرنے کا؟ حتیٰ کہ اس طرح بھی نازل نے کیا جس طرح کہ تورات کو نازل کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات تو تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی، اور موسیٰ کلیم اللہ اس تورات کو اپنے سر پر تختیوں کے شکل میں اٹھائے ہوئے چلا کاٹ کے واپس آئے، لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سر پہ وہ الواح اٹھائی ہوئی تھی، اور جب دیکھا کہ پیچھے سامری نے میری قوم کا یہ حال کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ چڑھا، میں کیا کرنے گیا تھا، یہاں کیا ہو گیا؟ تو اس طرح بھی اگر اللہ چاہتا تو قرآن کو نازل کر سکتا تھا، مثل الواح تختیوں پہ لکھا ہوا، اور تختیاں بھی کسی ایسی شے کی ہوتی جس کی مثل اس زمین پر پائی نہ جاتی، اور ایسی لکھی ہوئی تحریر ہوتی کہ جس تحریر کو کوئی شے مٹا ہی
نہ سکتی، اور جس کو کوئی دھوپ، کوئی بارش، کوئی شے نقصان، کیا اللہ قادر تھا اس بات پر؟ یہ نہیں، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ چپکے سے مخفی انداز سے قرآن کو قلب رسول پہ نازل کیا۔ جس کو آپ لفظ وحی سے تعبیر کرتے ہیں، وحی ایک مخفی طریقہ کار ہے نا، ایک مخفی انداز ہوتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ وہ دائر ہوتا ہے اس کے درمیان جو وحی کر رہا ہے اور اس کے درمیان جس پہ وحی ہو رہی ہے۔ وہ وحی کرنے والا جانتا ہے، جس پہ وحی ہو رہی ہے وہ جانتا ہے، اور وہ مخفی اور چپکے سے انداز سے اللہ نے اپنا اتنا بڑا کلام، جو کہ آپ کے سامنے 6666 آیات اس کی مشہور ہیں، 114 صورتیں اور پوری موٹی کتاب ہے، وہ سارا اللہ نے چپکے چپکے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ جب رسول پہ اکرم پر وحی ہو رہی ہوتی تھی تو سامنے جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو رسول اکرم بولتے تھے اور زبان کھولتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ کیا آیا ہے۔ تو یا اللہ تو نے یہ مخفی سا انداز قلب رسول پر قرآن اپنے کلام کو نازل کرنے کا کیوں اندازہ، جبکہ تو تو کروڑہا طریقوں پر قادر ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا فقط جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تیرے اس ایمان بالقرآن کو ایمان نہیں سمجھتا جو رسول کی زبان پر شک کے ساتھ میں نے مجبور کر دیا ہے ہر مسلمان کو پہلے رسول اکرم کی زبان کی صداقت پر ہی ایمان لا، پھر ملے گا قرآن۔ اور اگر تجھے صداقت محمدی پر ایمان نہیں ہے تو پھر تیرا قرآن پر بھی ایمان۔ اور جب صداقت محمدی پر ایمان ہوگا تو فقط قرآن پیش کرو تو رسول سچا ہے، اور قرآن کی تفسیر پیش کرے، قرآن سے مربوط دیگر علوم الہی کو پیش کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ رسول کی وضاحت کو شامل نہ کیا جائے۔ اور اسی وضاحت ہی کے مد نظر رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں فقط کتاب چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں اس کتاب کے وارث بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اسی طرح میری دور کی تفسیرات اور تشریحات اور ان علوم کو تمہارے سامنے، اور حقائق اور احکام اور شریعت کی تمام تفصیلات کو تمہارے سامنے اسی طرح امانت سے پیش کریں گے جس طرح میں محمد امانت سے پیش کروں گا۔ اور میں ان کے بارے میں تمہیں اس امر کا یقین دلا رہا ہوں اور ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ جو علم اللہ نے اس مدینے میں بھرا ہے اس کا باپ میرا وارث علی ہے، اور جسے بھی میرے بعد میرے علم کی ضرورت ہوگی اسے اس دروازے کا گداگر بننا پڑے گا۔ جو اس دروازے کا گداگر ہے وہ سلوات پڑھے گا۔ تو اس لیے ضمنی ایک بات آ گئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ یہ عقیدہ مہدویت اور حضرت امام برحق کی تشریف آوری اور یہ قسط و عدل کا قیام اور ظلم و جور کا بے کنی ہونا، یہ سارا سسٹم کے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار والے نظام پر جو چیز ہمیں باور کراتی ہے اور یقین کرواتی ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی احادیث اور آل محمد کے ارشادات ہیں۔ اس کے بغیر یہ بات مکمل ہو۔ اب آپ کو علم ہے اس بات پر یا ایمان؟ جی اللہ کرے کہ ہم سب کو ایمان ہو، ہم سب کو کیا ہو؟ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بعض علم میں بیچارے ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں، لیکن ایمان میں بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ جن جن مومنوں کی قرآن نے یا رسول اکرم نے تعریف کی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ ویسے کرنی، اگر ان کا تذکرہ کرو تو مجھے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ویسے کرنی نے رسول اکرم کی زندگی میں رسول کی زیارت ہی نہیں کی،
نہیں شرف حاصل ہوا اسے رسول اکرم کی زیارت کرنے کا، اور اگر وہ آیا بھی ہے زیارت کرنے کے لیے تو رسول اکرم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ واقعات آپ کے سامنے، میں واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، میں فقط اشارہ آپ کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں کہ حضرت ویسے کرنے کا واقعہ یہی ہے نا کہ رسول اکرم کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آئے یمن سے، لیکن آپ کو رسول اکرم کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ جس نے رسول کی صحبت نہیں پائی، زیارت نہیں پائی، خطبے نہیں سنے، تقریریں نہیں سنی، ایک بکریاں وہ اونٹ چرانے والا، دیہات میں رہنے والا، اپنی ماں کی تابعداری کرنے والا، اور اس کی تابعداری میں اتنا فرق کہ ماں اگر کہتی ہے کہ مدینہ جاؤ، زیادہ دیر نہ ٹھہرنا اور جلدی سے واپس آ جانا، اور جب وہ مدینے میں آتا ہے رسول کی زیارت سے شرفیاب نہیں ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب تو ماں سے وعدہ کر چکا ہوا ہوں اور مجھے تو یہاں زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے، تو بس وہ مدینے کی گلی، رسول کا گھر، مسجد نبوی اور ان چیزوں کی زیارت کرتا ہوا اپنے ماں کی وعدے کے مطابق واپس چلا جاتا ہے، اور اسے اپنے رسول کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوتا تو اس نے علم کا پہاڑ کہاں سے حاصل کیا ہوگا؟ کون سے وہاں بہت بڑی درسگاہیں کھلی ہوئی تھیں اور یونیورسٹیاں تھیں اور علماء تھے، اور رسول اکرم کا ایک بہت بڑا جامع قسم کا تبلیغی سسٹم تھا کہ سارے جگہ جگہ گلی گلی لوگ رسول کے علم کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہمیں تو یہ تاریخ نہیں بتاتی ہے، ہمیں تو بہت سارے جاہل مدینے کی گلی میں بھی نظر آتے ہیں بآواز بلند سماعت۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو حضرت ویسے کرنی کوئی علم کا پہاڑ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن عجیب ہے رسول اکرم جب واپس آتے ہیں، جو روایت میرے سامنے ہے، جب واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روایت آیا تھا اور چلا گیا، تو یہ جملہ بولتے ہیں، میں مدینے سے اور ان گلیوں سے ایک مومن کی خوشبو محسوس کرتا، یا دوسرے الفاظ میں ایک مومن کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو فرماتے ہیں، اے علی، اویس میری زیارت نہیں کر سکا، تیری زیارت کرے گا، میری زیارت نہیں کر سکا، تیری زیارت کرے گا، جب تیری زیارت کو پہنچے تو میرا سلام دے دو۔ کیا خیال ہے، مومن ہے یا نہیں؟ تو معلومات ہونے چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کوئی خدا نخواستہ یہ نہ سمجھے کہ میری گفتگو کا مطلب یہ علم چھوڑو جی، معلومات حاصل مت کرو، علم حاصل مت کرو، علمی درسگاہیں بند کر دو، بس ایسے بن جاؤ۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اور خدا نخواستہ کوئی اس سے یہ مطلب لے بھی سی تو میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں علم کو سب سے افضل مانتا ہوں، لیکن مانتا اس شرط پر ہوں کہ علم تیرے اندر ایمان کے نور کو ترقی دے، اور اگر علم منفی از ایمان ہے تو پھر تو کوئی اور بلا ہے، ان بلاؤں نے تو دین کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت جتنے فرقے ہیں وہ سارے ان بلاؤں کے، جو علم کے تو پہاڑ تھے لیکن ایمان نام کی کوئی چیز، میں کیا کہوں، یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص کہتا ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ وہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں شریک ہونے کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ 2 سال نہ ہوتے میری زندگی کے تو میں ہلاک ہو جاتا، اسی کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مناظرے کرتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور حضرت کہتے تھے اے فلاں قیاس نہ کیا کر، لیکن آج اس کے مکتب کی بنیاد ہی قیاس پر ہے، اس فقہ کی بنیاد ہی قیاس پر قائم ہے۔ اور روایات سامنے موجود ہیں کہ جس ہستی کے مکتب درس کے نیچے بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا، وہی استاد اس شاگرد کو فرما رہا ہے، دلائل سے ثابت کر رہا ہے تجھے قیاس نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ دلیل غلط ہے، اس سے ثابت ہے کہ قیاس غلط ہے، اس سے ثابت ہے کہ قیاس غلط ہے، لیکن کیا اس نے مانا؟ نہیں مانا تو مومن تھا، جو نہیں مانتا وہی تو مومن نہیں ہوتا۔ سلام تو علم کمبائنڈ بائی ایمان ہونا چاہیے۔
چاہیے، علم وہ ہونا چاہیے جو تیرے اندر نور ایمان کو روشن کرے۔ بالفاظ دیگر علم وہ تیل ہے جو تیرے ایمان کے نور میں اضافہ کرے۔ تیرے چراغ میں وہ علم جتنا زیادہ ہو اتنا تیرا نور ایمان بڑھتا چلا جائے۔ ہم الحمدللہ مومن ہیں کہ ہمارے امام ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، ہوں گے یا ہیں؟ جی نہیں جمائیں گے جب تو انشاءاللہ بھی میرے خیال میں ویسے اضافی طور پر کہہ رہا ہوں، ہم غلام اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ فقط یہ نہیں ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو غلام بن جائیں گے۔ اب غلام اگر غلام ہیں تو غلامی کا ثبوت، اگر ہم غلام ہیں تو غلامی کا ثبوت۔ میرے خیال میں آپ نے بلایا ہی شاید اسی لیے۔ کیوں؟ من صدق فعلہ قولہ، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ ہم سب نے قولاً تو کہہ دیا کہ ہم غلام ہیں، اب رہ گیا ہمارا ایمان جو کہ نام ہے تصدیق کا، یعنی جس کا کردار اپنے اس قول کی تصدیق کرے گا وہ مومن ہے، اور جو نہیں وہ غلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس غلام سے پوچھا جائے نماز چنگی لگتی یا، اور وہ فتویٰ دے نہیں نماز کو فلاں مقصد کے لیے فلاں مقصد کے لیے قضا کرنا جائز ہے۔ اور مجھے یہ کہنا پڑے گا جس مقصد کے لیے تو نماز کو قضا کرنا جائز سمجھتا ہے اس مقصد سے تجھے زیادہ محبت ہے بنسبت نماز کے، ثابت کر تیرا مولا یہی چاہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے اونچے مفتی کھڑے فتویٰ دیتے ہیں، میری مجلس سن، میں دعا بارہ پڑھنا، میں تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے یہ لہجہ اختیار کر رہا ہوں، وہ آدھا میں نماز پڑھنی، یہ آدھا نہیں میں دعا بارہ پڑھنا، تو نماز قضا کر، میں نوارہ نہ گھسے۔ یہ ہے فتویٰ، اور وہ کہتا ہے میں امام کا سب سے بڑا غلام ہوں۔ ثابت ہو گیا کہ تو غلام ہے، اور جہاں کلچر ہی ایسا ڈیولپ ہو رہا ہو، جو معاشرہ ہی ایسا تشکیل پا رہا ہو، جہاں اربوں کا خرچہ بھی اسی چیز پر ہو رہا ہو، جہاں صبح و مساء روز و شب دن رات اسی چیز کی تربیت دی جا رہی ہو، اس کے بعد وہ معاشرہ اعلان کرے العجل 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 العجل، کیا تو اس کو بلا رہا ہے جس کے بارے میں تو خیال کرتا ہے جب آئے گا تو میری طرح بے نواز ہوگا؟ تو اپنے ان 11 ائمہ اور 13 معصومین کی سیرت طیبہ کو تو دیکھ، تو ذرا میدان کربلا کو تو دیکھ کہ جس کی تو عزاداری کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے، کیا وہاں شہادت ہے عبادت نہیں؟
وہاں سر کٹاتے ہوئے بھی عبادت کی گئی. اور مجھے شک نہیں، اور میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات روایت تاریخی میں آ گئی ہوئی ہو اور کسی مورخ نے اس کو نقل کر دیا ہو تو وہ بات سچی ہو، اور جو بات حق ہو وہ ضرور کوئی تاریخ میں بیان کرے. نہ، میں فقط آپ تمام عقلاء عالم سے اور تمام ایمانداروں سے یہ پوچھتا ہوں، سورج جب عاشور کا غروب ہوا، جب زوال ہوا تو نماز آپ کے سامنے امام حسین کی تاریخ بن کے آ گئی ہے، لیکن جب سورج غروب ہوا، جب سوائے سجاد کے اور کوئی مرد ان خیموں میں نہ رہ گئے، وہ بیویاں جن کی چادریں چھن گئی، جن کے زیور چھن گئے، جن کے زیور جل گئے، جن کے خیمے جل گئے، جن کے بچے بکھر گئے، جو وا محمدہ وا علیہ وا حجابہ وا حمزہ وا جعفرہ وا حسینہ کے آواز بلند کر رہی تھی، بتا مجھے مومن اور مومنہ تو بتا، کیا اس علی زادی نے، اس زہرا جائی نے، اس خاندان بطول کی بیویوں نے نماز مغرب و عشاء پڑھی ہوگی یا نہ پڑھی ہوگی؟ کیا میں محتاج ہوں اس بات کا کہ میں دیکھوں کہ کسی راوی نے بیان کیا یا نہیں، کسی مورخ نے اس کو نقل کیا یا نہیں، کسی محدث نے اس کو بیان کیا یا نہیں؟ کیا یہ باتیں بھی تاریخ سے پوچھوں یا اپنے ایمان سے پوچھوں؟ اور کیا اس کے بعد میں کسی ایسے مقرر کو غلام امام مان لوں کہ جو نماز کی تخفیف کو اپنی مجلس کا جوہر سمجھتا ہے؟ اور آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم اس زمانے غیبت میں انتظار امام کے لیے عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن تو یہ کہے کہ میں ہدایت ہوں ان لوگوں کے لیے جو المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور میں دیکھوں کہ ہمارے معاشرے میں نہ ایمان بالغیب اپنی قوت سے نظر آتا ہے، نہ اقامت الصلاۃ نظر آتی ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد ہم اپنی بڑی تربیت کر رہے ہیں، ہم العجل کہہ رہے ہیں، العجل کہہ رہے ہیں، العجل کہہ رہے ہیں. کیا تو العجل کہنے میں مخلص ہے؟ اگر تو العجل کا نعرہ لگانے میں مخلص ہے تو پھر اپنے کردار سے ثابت کر کے تو مخلص ہے. میں دیکھ رہا ہوں اے آئیو کے اس کنونشن میں جمع ہونے والے بزرگان، کیا آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا بینک کے ملنے والے پروفٹس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ اور کیا ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کا اکاؤنٹ بینک میں نہ ہو؟ شاید کوئی کا دکا بندہ، ورنہ اکثریت کے بینکس میں اکاؤنٹس ہیں. اور بینکس پروفٹس دیتے ہیں یا نہیں؟ مجتہدین کا فتویٰ کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اگر علم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ بس میں آگے بیان نہیں کرتا، فقط مثال دے کے آگے چلتا ہوں. باواز بلند صلوات. اور اگر میں فقط اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے ہال میں، اتنے بڑے عظیم کنونشن میں، اتنے تربیت یافتہ افراد میں جو پتہ نہیں کتنے امتحانات میں کتنی ڈگریاں لے چکے ہوئے ہیں، اگر انہیں علم نہیں، اپنے گریبان میں خود جھانکو. اگر ہمارا اسی وقت یہ امتحان لیا جائے کہ تیرے مقلد کا ان پروفٹس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، اور ہم اس میں اتنے فیصد فیل اور اتنے فیصد پاس ہو جائیں، تو ہمارے کنونشن گزشتہ کا کیا؟ ہم نے اپنی تربیت کے سسٹم کو کیا کیا ہوا؟ بس ہم جانتے بہت کچھ ہے، مانتے بہت کم ہے. اور اگر جانتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون کا جذبہ ہمارا کیا ہے؟ کتنے فیصد ہم لوگ خمس کے پابند ہیں اور کتنے فیصد پابند نہیں ہیں؟ اور وہی امام جن کے العجل ہونے کا ہم یہاں اظہار کر رہے ہیں، وہی امام کا حق ہے جس کا نام سہم امام ہے. اور وہ فرماتے ہیں
ہمارا حق ادا نہ کر کے ہماری دعاؤں سے محروم نہ ہو. کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ آگے بڑھنا ہے، ہم بہت پیچھے ہیں. اور آخر میں اصلی مقصد کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ذمہ داری کیا ہے؟ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار سے اتنی محبت کیوں رکھتے ہیں اور اتنی جلدی آمد کے لیے التجا کیوں کرتے ہیں؟ اس کیوں کا بھی کوئی جواب ہمیں آنا چاہیے یا نہیں؟ کیا خیال ہے ہم سب کا کہ امام علیہ السلام کتنی دیر میں تشریف لائیں؟ جی کم از کم 10 سال بعد آئے. جی ابھی بالکل اسی لمحے تو تیار ہو کہ اگر وہ آ جائیں تو آپ کے اپنے دامن میں کوئی ظلم کی علائش تو نہیں. اس لیے کہ امام علیہ السلام کی آمد کی توقع کیا یا امید یا التجا یا دعا اس لیے مانگتے ہو کہ گورنر بنائے جاؤ گے، کہ مرکزی حکومت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی، پورے ورلڈ پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ایک صوبے کے گورنر ہو جائیں گے؟ حکومت میں حصہ دار ہونے کے لیے منتظر ہو یا ظلم کی بیختنی کے لیے؟ جی تو ظلم تو 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ظلم در حق خدا، ایک ظلم در حق مخلوق، ایک ظلم در حق نفس. ان تینوں ظلموں سے جو پاک ہے، جتنا پاک ہے اتنا تعجیل فرج کی دعا میں مخلص ہے. حقوق خدا، حقوق مخلوق اور حقوق نفس. ہمارے نفس کا بھی ہم پہ حق ہے، ہمارے مخلوق کا بھی ہم پہ، مخلوق خدا کا بھی ہم پہ حق ہے اور اللہ کا بھی ہم پہ حق ہے. امام علیہ السلام جو آئیں گے وہ کس قسم کی ظلم کی بیختنی کی فرمائیں گے؟ قامع الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان. روزانہ الحمدللہ ہم پاکستانی تو اپنی نماز کے بعد اس وقت تک اپنی نماز کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے جملے ادا نہ کریں، اور اس میں ہمارے جملے ہماری زبان پہ آتے ہیں: السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان. تو یہ کس قسم کے ظلم کو دفع فرمائیں گے؟ میرے خیال میں مجھ سے تو نہیں پوچھیں گے تیرے میں کوئی ظلم ہے بھی نہیں، میں تو ان کا پارٹی کا بندہ ہوں. اور میرے خیال میں انہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. پوچھتا تو وہ ہے جسے پہلے علم نہ ہو. اور ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے امام وقت کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر تو انہیں تو علم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا جلدی وہ آئیں گے اتنا جلدی ہم اپنے کردار بد کی سزا پائیں گے. اور یہی جملہ مجھے بھی اور آپ سب کو پریشان کر دے گا. لہذا آج کے بعد جلدی جلدی کی بات نہ کریں. کیا یہ خیال ہے؟ نہیں، جلدی کی بات تو نہ چھوڑنا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ العجل کے نعرے بحال رہے، اپنے علاج میں دیر. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم حج پہ لے جاتے ہیں، وہاں عرفات میں کہتے ہیں تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم اہل حق کا حق ادا کر کے نہیں آئے ہو. تو عرفات میں ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے، مولانا آپ یہ تقریر کر رہے ہیں، ہم تو بہت سارا حق کھا کے آئے ہیں، اب عرفات میں بیٹھے ہوئے کریں کیا؟ سمجھ آئیے میری بات؟ تو میرے عزیز، ذمہ داری کا آغاز میں نے اپنے سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو دیکھوں.
آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں؟ آپ کو دیکھنے سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں نے اپنے نفس کے حق میں کتنا ظلم کیا ہے. میں نے مخلوق خدا جن میں والدین بھی ہیں، جن میں اولاد بھی ہے، جن میں بیوی بھی ہے، جن میں استاد بھی ہیں، جن میں ہمسائے بھی ہیں، جن میں پورا محلہ بھی ہے، جن میں پورا شہر بھی ہے، جن میں پورا ملک بھی ہے، جن میں پوری امت مسلمہ بھی ہے، مومن بھائی بھی ہیں، سارے مخلوق خدا ہے. حتیٰ کہ اس میں تو حیوانات بھی آ جاتے ہیں. کسی چڑیا پہ تو میں نے ظلم نہیں کیا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ امیر المومنین اپنے آخری سجدے کی طرف جا رہے ہیں اور بطخیں یا مرغابیاں آپ کے سامنے پر پھٹراتی ہیں، اور امام حضرت ام کلثوم کو متوجہ ہو کے کہتے ہیں میری بیٹی یہ پرندے ہیں تمہارے قبضے میں، اگر دانا دے سکو رکھو، نہ دے سکو ان کو آزاد چھوڑ دو، یہ اپنی غذا خود مہیا کریں گے. کسی حیوان کو بھی پابند کرنا اور پھر اس پہ ظلم کرنا یہ شریعت میں روا. تو کیا کہوں؟ تو سب سے بڑی بات میرے عزیزو یہی ہے کہ کیا اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے نفس سے آغاز کریں اور خود ہی جائزہ لیں. اس لیے کہ المرء علی نفسہ لبصیرہ کفا بنفسک اليوم حسیبا. اپنا حساب خود کرو. امیر المومنین فرما گئے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب مانگے جانے سے پہلے حساب اپنا خود کرو. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تو عزیزان گرامی، ذمہ داریوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اپیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو اچھی بات ہے، واجبات کو پورا کرو، محرمات کو چھوڑو، یہ بات کہنے کی تو ہے، کہنا چاہیے اور ہمیں ضرور کہنا چاہیے، لیکن بہرحال ایمان اگر ہے تو ایمان کا نور ہمیں عمل کی طرف مجبور کرے. ورنہ یہ جو ہمارے ہاں آج کل فتوے ہیں جی بس ایمان کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بس مار نعرہ تجا، یہ ہمارے مقام کا حال بن چکا ہوا ہے. اور آپ کی معاشرے کی کثیر تعداد، شاید 90 سے بھی زیادہ فیصد یا 95 سے بھی زیادہ فیصد تعداد ان دھوکوں کا شکار ہے کہ جو مذہب اہل بیت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس منزل پہ جب پہنچی ہوئی ہے صورتحال تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے ہم اس کا علاج نہ کر سکیں گے. ہمیں بہت کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت تیز چلنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، اور شاید کربلا سے درس لینے کی ضرورت ہے کہ امام حسین تو یہ فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله وان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وان اسير على سيرة جدي رسول الله وعلى سيرة ابي امير المؤمنين. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ میں اپنی پردہ دار بہنوں کو، اپنی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اپنے سارے خاندان کے مقدس ترین مرد و زن کو کبھی کبھی پوچھتا ہوں اپنے سامعین گرامی سے، مجھے تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب کاروان حسینی مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہا تھا کوئی فورس نہ تھی، کوئی فوج نہ تھی جو فرزند رسول کو مجبور کر رہی ہو کہ زہرا جائیوں کو ضرور ساتھ لے جاؤ، پردہ داروں کو ضرور ساتھ لے جاؤ. کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی فورس مجھے نظر نہیں آتی. اللہ جانے وہ کون سی چیز ہے جو حسین مولا کو اس سارے سفر کی صعوبتوں، مشکلوں، قتل و شہادتوں سے آگاہ ہونے کے باوجود ان پردہ داروں کو ساتھ لے جانے پہ مجبور کر رہی ہے. اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ